اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری سورۃ زخرف کی دوسری مجلس ہے، آیت نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ یہ الف جو ہے استفہام اور انکار، اور واو ہے عطف۔ ابھی عطف کس پر ہے اسے سمجھیں گے تو یہ پورا اس کا عنوان جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ اب جیسے ترجمہ دیکھیے تو بھلا کیا جس کی پرورش ہوئی زیورات میں فی الحلیہ، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو جھگڑے سے مراد جب بحث کا موقع آئے تو غیر مبین، اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ترجمہ ہو۔ ساروں نے ترجمہ کیا اس کا کہ بیٹی۔ اب آپ غور سے دیکھیں، یونشو یہاں پر بھی میل کا ذکر ہے، مذکر، اور وہو بھی مذکر میل ہے، تو اسے سمجھنا ہے۔ باقی ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ ترجمہ کیا کہ جس لڑکی کی پرورش ناز و نخرے میں ہوتی ہے، ہر لڑکی کی ہوتی ہے نا، بچے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، بچی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو خوشتر، لیکن ناز اور نخرے بیٹی کے ساتھ۔ جی، تو ایک فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ناز و نعم، ناز و نخرے، زیورات، کھلونے میں اس کی پرورش ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، اپنا مدعا پیش کرنے میں وہ قاصر ہے۔ پہلی بات، عطف کس پر ہے اور یہ مذکر کا صیغہ کیوں؟ تو عطف اس پر ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ ہاں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ قرار دیا، یعنی بیٹا۔ پچھلے لوگوں نے عزیر ابن اللہ، عزیر کو عیسیٰ ابن اللہ، لیکن قریش نے ملائکۃ بنات اللہ، یعنی پچھلے لوگوں نے لڑکا قرار دیا، اور قریش نے جو مخاطبین ہیں فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا۔ یہ عطف ہے۔ اب یہاں جو مذکر کا صیغہ ہے یہ جنس مراد لی جا رہی ہے، یعنی مخلوق کو ایک حصہ بنایا، اس کی مثال۔ اب مخاطب کون ہے؟ مشرکین، تو لہٰذا لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے بہت ہی غور سے کہ یہ جو استفہام انکار کس بات کا؟ کیا زیورات میں پرورش ہوتی اس کا؟ نہیں، اس کا نہیں انکار ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا، نہیں تو بات پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مطلب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو کہ زیورات میں پلی ہے نا، دوسرا کیا اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو استفہام انکاری کیا؟
استفہام انکاری یہ نہیں کہ زیورات میں کیوں پلی، نہیں، اس کے مزاج میں، اس کے فطرت میں، اس کے شرست میں داخل ہے کہ وہ زیورات میں پلے۔ کون؟ بچی۔ یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو اس میں مجھے کئی چیزیں بتانا ہے کہ یہاں پر اس کا مقصد کیا، پھر زیورات کے مسائل کیا، پھر یہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ بحث و مباحثہ میں وہ مدعا پیش نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے۔ تو پہلے قرآن کی روح زیورات میں پلی۔ دیکھیے، زیورات کا پہننا اس کی فطرت میں، جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہارتا پہنتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ ہوا، بچے ہوئے تو زینب کے نکاح میں دے دیا، ہار تھا، چونکہ ایک مزاج تھا ان کا پہلے سے چلا رہا ہے، سونا چاندی زیورات پہنتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور میں قصہ جانتے ہیں، اسی ہار کو تلاش کے لیے نکلی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا ہے نا۔ تو زیورات کا پہننا منع نہیں، فطرت میں۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مطلب ہے کہ جو زیورات میں لاڑ سے پیار سے پلتی ہے تو اسے آپ سلطنت خدابندی کا پارٹنر بنا رہے ہیں، یہ استفہام انکاری۔ یہ نہیں کہ زیورات کیوں پہنتی ہیں، نہیں، یہ اس کی فطرت میں، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اقتدار اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو جسے آپ نے ناز و نخروں میں پالا اسے اس کا حصہ بنا رہے ہیں شریک۔ انہوں نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے کے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے مسائل بعد میں، چونکہ کئی مسائل اس میں کہ عورت زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، مہندی لگا سکتی ہے کہ نہیں، خوشبو لگا سکتی ہے کہ نہیں، یہ ضمنی مسائل آخر میں پیش کرتا ہوں، خاص کر خواتین جو سنیں گی اسے غور سے سنیں۔ دوسری چیز، بحث کرنے سے وہ قاصر ہے، کیا مطلب؟ جب وہ زبانی بحث اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتی تو شمشیر بکف ہو کر میدان میں کیسے اترے گی جنگ کے؟ مطلب جنگ کے میدان میں اگر موقع آئے تو ہاتھ میں تلوار لے کے اتر بھی نہیں سکتی، کیسے اترے گی؟ تو ایسی لڑکی کو اس سلطنت کا جو لہو ما فی السماوات والارض حصہ قرار دے رہے ہیں، یہ ہے استفہام انکاری۔ اب عورتوں کو چاہے کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ فطرت، یہ عمومی صفت بیان کی گئی ہے، لیکن استثناء بھی ہے۔ بلقیس کا قصہ سنے ہوں گے، اس نے اپنا مدعا پیش کیا، وہ بھی حکومت پر، اقتدار پر تھی نا۔ جب خط گیا انہ من سلیمان، تو کیا جواب دیا جب قوم کے سامنے پیش کیا؟ نحن ملکوا، ہم تو زور آور ہیں، والامر بیدک، تیرا آرڈر، بس ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ مگر ایک عورت، اس نے اپنا مدعا پیش کیا کہ نہیں، حملہ آور، جعلوا اہلہا کیا اذلہ، عزت اہلہا اذلہ، کہ بستی میں جو باعزت رہتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ دیا جواب، نہیں ایسا نہیں، ہدیہ لے کر جائیں۔ خود پہنچ گئی اور کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آمنت لسلیمان، نہیں، آمنت مع سلیمان اللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی ایک خاتون تھی۔ یہاں عمومی طور پر خاتون کی صفت بیان کی جا رہی ہے، دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ قریش نے ان کا حصہ بنایا، اس لیے خواتین ناراض نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چلیے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مدعا پیش کیا؟ تجارت کے لیے بھیجا اور آپ کی صداقت کو، امانت کو سمجھا، نکاح کا پیغام دیا۔ جب وہی نازل ہوئی، آخری رسول گھبرایا ہوا آیا، زملونی زملونی، کیا کہتی ہے؟ کیسا مدعا پیش کرتی ہے؟ کیسا؟ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا پاس رکھتے ہیں. دیکھیں کیسا مدعا ادا کیا. آپ سچ بولتے ہیں، ہے، آپ امانتیں واپس کرتے ہیں. کیسا مدعا ادا کیا. مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیں اس کا خطاب. چلیے سورہ تحریم پڑھیں گے انشاءاللہ. آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی امرا، زوجہ نہیں، وہ تو قیامت میں کسی کی بنے گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. کیا کہا اس نے؟ اگر کوئی دوسری خاتون ہو تو کہے گا کہ جنت الفردوس میں جگہ دے دے، مگر کیا کہا؟ عربی گرامر اس کا اعجاز سمجھ میں آئے گا. رب ابنی عندک، کیا کہا؟ یہ عند کا گرامر کیا مطلب ہوتا ہے؟ عند کا بیتن فی الجنہ، رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ. اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنا یہ ہے کہ بلقیس کا قصہ قرآن میں ہے. اب جن کا قصہ قرآن میں ہے، جن کا قصہ حدیث میں ہے، اسی پر اکتفا نہیں. ابھی حالات حاضرہ، اخباروں کی سرخیاں، تلفظ انشاءاللہ صحیح ہو، کیا نام ہے اس کا، جیسیدان آردرن، جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں جی. کون ہے یہ؟ بلقیس ثانی، کم نہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمان، ان کی صداقت، سچائی، محبت کے اظہار میں صرف اعلان ہی نہیں بلکہ خطبے میں شریک ہو کر عملی بے مثال نمونہ پیش کیا. تو ایسی شخصیت کی مالک خاتون ہے. کون؟ جیسندہ آردرن. کمی کیا ہے بلقیس میں؟ اس میں کمی کیا ہے؟ ہمیں تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. اور جیسے کہ حدیث رسول ہے، وہ بھی حدیث پیش کرتی ہے، آپ نے سنا ہوگا جی، کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. یقیناً یہ اللہ، اس کا رسول اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جنت میں رہے گی. دعا کرنی چاہیے بس. تو یہ ایک مسئلہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون، ایک لڑکی کہ دو پہلوؤں سے کمزور، اسے تم میرا پارٹنر بناتے ہو، اسے نہ بھولیں. اب دوسرے مسائل، چلیے ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، قرآن سے جڑ جائیے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ لڑکی کو زیور پہننا جائز ہے، یعنی مستحسن ہے، مزاج میں داخل ہے. جائز ناجائز کیا، مزاج میں شامل ہے. تو زیور کسے کہتے ہیں؟ بھائی عورت خود ایک زیور ہے نا. مرد بھی احسن تقویم ہے، اسی لیے عورت سے کہا گیا کہ اپنا جسم ڈھانک کر باہر نکلے. تو پھر زیور کا کیا مطلب؟ ہاں، زیور خاتون کے لیے ایک ایسا لباس ہے کہ اس کے حسن کو نکھارتا ہے نا، دو بالا کرتا ہے، بس یہ زیور ہے. تو زیور یعنی کیا؟ صرف زیور؟ مہندی ہے نا، مہندی کیا کرتی ہے؟ اس کے حسن کو نکھارتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ زیور کس نے پہننا؟ یہ میں اس لیے، چونکہ مسائل آتے ہیں، بعض لوگ شدت پسند ہے کہ زیور صرف شوہر کے لیے پہننا چاہے. تو بچوں نے کیا پہننا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن شادی شدہ عورت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بچوں کے مزاج میں داخل ہے. آپ اسے پالیں، زیوروں میں پالیں. مہندی بھی اسے میں آتی ہے. اب کچھ حضرات شدت کرتے ہیں کہ مہندی صرف شادی شدہ عورت کو، تو مہندی بھی حسن میں آئی نا. ہاں، تو پھر منع کیا ہے؟ منع یہ ہے جب خاتون مہندی لگاتی ہے تو باہر جاتی ہے تو برقعے میں وہ ڈھک جاتا ہے، منع نہیں. تو اسی طریقے سے بچی کرے. تو غور سے سنیے گا، لباس، زینت، مہندی، خوشبو، بتائیں عورت کے لیے منع ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ صرف شوہر کے لیے جائز ہے.
یہی جواب ملے گا نا. ٹھیک ہے. ایک عورت مہندی لگائی ہوئی ہے, خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے, شوہر کے لیے لگائی ہوئی, چلیے لوگوں کی سمجھ کے مطابق. اب وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے, اب کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ کیا زیور اتارے گی؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا؟ نہیں. زیور میں پلی, خوشبو میں پلی, اللہ کے سامنے زیور پہنے, خوشبو لگی ہوئی ہے, مہندی لگی ہوئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو یاد رکھیں. ہاں باہر نہیں جا سکتے, اتنا یاد رکھیں. ایک اور چیز, خاص کر خواتین کے مسائل ہیں اس میں. قرآن شریف پڑھ رہی ہے, دیکھیے قرآن شریف پڑھنے کے لیے اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتی, لیکن اگر حالت جنابت میں نہیں ہے, وضو نہیں ہے, تو حفظ حافظہ ہے تو تلاوت کر سکتی ہے. اگر وضو نہیں ہے تو, اگر وضو ہے تو قرآن کو چھو سکتی ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں, لیکن میں یہ بات نہیں بتا رہا ہوں. ایک خاتون قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتی ہے, اب اس کے پاس کیا اسے تلاوت کرنے کے لیے گھر میں سر پر دوپٹہ ڈالنا ضروریات میں سے ہے؟ یہ ہے مسئلہ. دوپٹہ سوکھ رہا ہے, گیلا ہے, تو کیا وہ تلاوت سے محروم رہے؟ تو ذرا غور کریں. قرآن کی تلاوت کے لیے نہ مرد کو حکم ہے ٹوپی پہنے اور پگڑی پہنے. یا مرد جو ہے جب رات کو بستر پہ سوتا ہے نائٹ ڈریس سے, تو وہ سورہ ملک تلاوت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر خاتون نے کیا ظلم کیا کہ اسے کہیں گے کہ سورہ ملک تلاوت کرنا ہے تو اطمینان سے بیٹھے دوپٹہ ڈالے؟ نہیں, گھر میں وہ بھی بسترے پر لیٹ کر تلاوت کر سکتے. تو مسائل واضح ہو گئے نا. یعنی یہ شدت نہیں ہے, بلکہ ہمیں قرآن سے یہ مسائل اخذ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں ہم نے بتلا دیا کہ یونس چو کا مسئلہ اور خصام کا مسئلہ, اور پھر کچھ مسائل پھر بقیہ رہیں گے تو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ, اور مقرر کیا فرشتوں کو, الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, جو اللہ کے بندے ہیں. کیا مقرر کیا؟ جعلوا اناسا, فیمیل بنا دیا. تو یہ تو فرق جانتے ہیں, جعلوا ان لوگوں نے, مشرکین نے, مکہ نے. ہم کیوں آیا؟ دیکھیے, اگر یوں ہوتا کہ فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں کافی تھا نا, تو ہم کیوں؟ یقیناً فرشتے رحمان کے بندے ہیں. تو ایک مسئلہ لکھ لیں کہ چاہے ہم ہیں, انسان بھی اللہ کے بندے ہیں, فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں, اور جن بھی اللہ کے بندے ہیں. تو یہ ہم کس کے لیے؟ تاکید کے لیے, ورنہ ہم کی ضرورت نہیں تھی. اب ایسی بات کی انہوں نے لن ترانی کی, تو دیکھیں کیسا سوال کیا جا رہا ہے. اشہدوا خلقہم, جو آپ بات کر رہے ہو فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا, تو کیا پیدائش کے وقت موجود تھے کہ تم نے دیکھا؟ ظاہر ہے جواب کیا ملے گا؟ نہیں. ستکتب شہادتہم, لفظ ہے شہادت کا, تو گواہی نہیں, مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ لکھا جا رہا ہے. وَيُسْأَلُونَ, قیامت کے دن باز پرس ہوں گے یہ کہ آپ نے کیسے کہا تھا. یہ تو ان کی حالت ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیے جو بت پرست والے ہیں, اکثر آپ کو کیا ملیں گی؟ مورتیاں. یہیں سے چلیں گے. مرد کی شکلیں تو بہت کم ہیں, ہزاروں لاکھوں مورتیاں. تو یہ عقیدہ ان کا بے بنیاد, کوئی دلیل نہیں. لیکن اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. یہاں توجہ دیں تھوڑی سی ترجمے میں. اور انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے, جب دلیل کوئی نہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے. یہ عجب مسئلہ ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم, انہیں اس کا کوئی علم نہیں. انہم الا یخرصون, یہ خرص کیا ہے؟ جتنے بھی ترجمے آپ لیں گے تو اس میں آپ کو ترجمہ ساروں نے یہی کیا. کسی نے کیا اٹکل, کسی نے کیا اٹکلیں, کسی نے کیا اٹکل پچو. اب یہ اس وقت کا سسٹم تھا, یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں ہے کیا, کیا مطلب اٹکل؟ اب اس کا نیا ترجمہ ہونا چاہیے.
مطلب ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، سلطنت میں حصے دار کہا، جز بنا دیا، انہیں کوئی علم نہیں. تو علم نہیں تو کیا ہے؟ اٹکلیں ہیں. کیا مطلب اٹکلیں؟ جانتے ہیں اس کا ترجمہ؟ قیاس آرائیاں. لیکن قیاس آرائیاں کرنا نہیں، بہت فرق ہے. دیکھیں قیاس تو ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز میں 4 سنت ہے تو جمعہ کی نماز میں، اسے کیا کہیں گے ہم؟ قیاس. تو قیاس مال فرق. لیکن یہ قیاس آرائی نہیں جی. یہ کیا ہے؟ قیاس کو مارنا، اس لیے انہوں نے اٹکل کا ترجمہ کیا ہے. قیاس کو پھینکنا، جیسے کہ قبرستان میں جا کے فاتحہ الفاتحہ، اس کا نام کیا؟ قیاس کرنا نہیں، کیا؟ قیاس کو پھینکنا. تو یہ ہے اٹکل. تو بہرحال قیاس آرائیاں ترجمہ بہت مناسب ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سوائے اٹکلیں، سوائے قیاس آرائیاں پھینکنے کے اور کچھ نہیں. انہوں نے قیاس کر کے پھینکا ہے، مارا ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. یہ ام دیکھیے، آتینا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی اس کے پہلے؟ قرآن شریف سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. مخاطبین کون ہے؟ اہل مکہ. یہود نصارہ کے پاس تو کتاب تھی. کیا آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اقتدار میں شریک ہیں؟ کہ فہم بہی مستمسکون. مستمسک یعنی کیا؟ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. دلیل کہ تم کتابوں میں دیکھا، آپ نے کسی کتاب میں دیکھا، چلیے اس وقت صحیفہ لقمان مشہور تھا، چل رہا تھا، اس میں آپ نے پڑھا. کوئی کتاب تمہارے پاس نہیں. اب بل کی وجہ سے توجہ دوسری طرف جا رہی ہے. تو سنیے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت وانا على آثارهم مهتدون. ایسا کچھ نہیں. بل کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات، نہ ان کے پاس کتاب ہے، نہ کوئی دلیل ہے، بلکہ کیا ہے؟ جب دلیل سے آری اور کورے تو کیا کہا؟ اپنے دفاع کے لیے کیا کہا؟ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا لومتن، تو ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. مہتدون. اب ساتھ میں رہیے گا، یہی آیت صفحہ پلٹنے کے بعد آ رہی ہے. انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون. اس کے بعد والی آیت پڑھ رہا ہوں میں. ان دونوں آیتوں کو سمجھنا ہے کہ محتدون کیا ہے، مقتدون کیا ہے، تقلید کیا ہے، اندھی تقلید کیا ہے، اتباع کیا ہے. کئی چیزیں تو ہم پہلے سمجھا چکے ہیں. اور امام راضی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑا شور چل رہا ہے، تقلید ہے نا دنیا میں اور غیر تقلید. صحیح کون سا؟ کوئی غیر مقلد کہہ کے تانا دے رہا ہے، کوئی مقلد کہہ کے تانا دے رہا ہے. بھائی قرآن کی طرف رجوع کریں. ان کنتم تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. لہذا یہ مسئلہ بھی غور سے سنیں. بچی کا تو سن لیا، اب اسے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں توجہ دیں، یا محتدون کیوں ہے؟ دیکھیے یہاں کس کا ذکر ہے؟ قریش کا. کس کا ذکر ہے؟ کتاب کا. یہ کس دین کا دعویٰ کرنے والے تھے؟ دین ابراہیمی کا، ہے نا. تو دین ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے اندھی تقلید نہیں کرتے. جیسے ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اندھی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں، راہ پاتے ہیں. محتدون. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اب جب دوسری آیت پڑھیں گے تو بالکل صاف ہو جائے گا. اس لیے یہاں محتدون کا ذکر ہے. اب دوسری آیت پر چلیے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اسی طرح کی آیت ہے مقتدون. گویا کہ یہ دو آیتیں ایک ہی ہیں. کذالک یعنی کیا؟ پہلے جو بیان ہوا کیا ہوا؟ انا وجدنا آباءنا.
تو اسی طرح ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا انا وجدنا آبانا. تو مترف کسے کہیں گے؟ مترف خوشحال لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. اس بستی کے رئیس، پٹیل، ساہوکار سب سے پہلے یہی انکار کرتے ہیں. یہ آیت تو کئی دفعے ہو چکی ہے، اس لیے مختصری سے ہی، چونکہ ایک داعی کی دعوت کو کیسے قبول کریں، چھوٹا پن آتا ہے نا، اس لیے سب سے پہلے انکار انہی لوگوں سے ہوتا ہے. مگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کذالک، انہوں نے بھی یہی کہا. اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کسی بھی بستی میں. دیکھیے دونوں آیت میں فرق کریں، نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ محتدن کیا اور مقتدن کیا. جی، دعوت کیا دین ابراہیم کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے کہاں سے ہدایت لی ہے نا. اور اس کے پہلے جو لوگ تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اقتدا کی. تو ہدایت اور اقتدا فرق ہوا نا. جی، تو سنیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہے گئے جب سورہ عصر کی تفسیر لکھی تو کہا کہ اگر کوئی صورت اور نازل نہیں ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لیے لکفت، یہ سورہ کافی ہوتی. آپ سورہ عصر پر غور کریں، جامع صورت. یہاں امام راضی آئے، ہر ایک کی خصوصیت ہے، اللہ کسی کو نوازتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دو آیتیں، حالانکہ قرآن شریف میں بار بار اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اندھی تقلید کے بارے میں اور قلائد کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، مگر یہ ایسی جامع آیتیں ہیں کہ اگر اور کوئی آیت نہ ہوتی تو یہ آیت ہی اندھی تقلید کے ابطال کے لیے کافی تھی. یہ ان کے الفاظ ہیں، لکفت لی ابطال تقلید. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، کیونکہ معاشرہ بالکل عکس ہے. جو تقلید نہیں کرتے انہیں کیا تانا دیا جاتا ہے؟ غیر مقلد. جو تقلید کرتے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقلد. تو اب مسئلہ ہے، تو تقلید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، اور ہمیں حکم رسول کی اتباع کرنے کا ہے نا، پیروی. لیکن جو یہاں بھی پیروکار کہا جاتا ہے، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اقتداء کرنا. ہمیشہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کریں. اتبعوا، اتباع کا ذکر ہے، اور امام بھی بنتا ہے تو اس کی اتباع کا ذکر ہے کہ اس کی اتباع کریں. تو سب سے پہلے دیکھیے محتدون یہ کتاب کے مقابلے میں کہا گیا ہے، پیارا لفظ ہے. اور مقتدا یہ کس کے مقابلے میں؟ جہالت کے مقابلے میں کہا گیا ہے. تو اندھی تقلید کیا ہے؟ دیکھیے اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ آپ کا استاد یا آپ کا جماعت کا لیڈر کوئی بات کہے اور بغیر دلیل کے آپ آنکھ بن کے اسے تسلیم کریں، اسے کہیں گے کیا؟ اندھی تقلید. تو پھر اتباع رسول اندھی تقلید کیوں نہیں؟ بتائیں نا. دیکھیے امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں یا اتباع کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ اتباع کر رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ جمعہ کی نماز آج پڑھیں گے، یعنی اگر اتفاق سے وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھا تو ہم اندھی تقلید کریں گے یا لقمہ دیں گے؟ ہے نا. اس کا نام کیا؟ اتباع. امام سے پہلے سلام نہ پڑھیں، لقمہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی بجائے 4 کے 2 رکعتیں پڑھائی. صحابہ نے کیا کیا؟ ادب و احترام کے ساتھ. پریشان ہے، اے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ ہاں، اس کا نام کیا؟ اتباع. تو اندھی تقلید سنیے، اندھی تقلید کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. یہ آیت کافی ہے اندھی تقلید والوں کے لیے. سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو بتائیں، نہ امام شافعی نے ایسا کہا نہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا. ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں. امام شافعی نے صرف یہ لکھا ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہ دعائے قنوت سنت مؤکدہ ہے نا. لہٰذا اگر آپ بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں کہ ایک جید امام، اس کا پوری دنیا میں ڈنکا، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کیا آپ جان بوجھ کے دعائے قنوت چھوڑیں اور سجدہ سہو کریں؟ بتائیے آپ. پھر کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے کیا لگایا؟ برسوں تک حرم میں سجدہ کرتے رہے،
کرتے رہے نا. امام شافعی نے نہیں کہا اندھی تکلیف, کسی نے کہا اندھی تکلیف. اب جب سمجھائے سہو کے معنی کیا؟ بھول. ابھی آپ بھول کہاں رہے ہیں؟ تو یہ حالت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اندھی تکلیف. اور کئی ایسے مسائل ہیں. تو اب بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہاں سہو کے معنی بھولنا. یہاں تو بھول نہیں رہا ہے, جان بوجھ کے. اب آپ بتائیں کہ جان بوجھ کر کوئی عمل نہ کرے اس کے لیے کوئی کفارہ ہے؟ آپ جان چکے ہیں. کوئی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے, جان بوجھ کے روزے چھوڑے, جان بوجھ کے نمازیں چھوڑے, اس کے لیے کچھ ہے؟ ہاں, لیکن نماز میں ہے کیا؟ نماز میں آپ جان بوجھ کے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دعائے قنوت. دونوں گروپ سنیں, ویتر والے بھی اور فجر والے بھی. آپ اجتماعیت کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, اللہ کے رسول کے عمل کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اس لیے نہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے, نہ استغفار کی, اور نہ سجدے سو کی. بات واضح ہوئی. کئی ایسے مسائل ہیں. تو قرآن سے جڑیے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہرحال اب چلیے, تو بات یاد کر لیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی حجت نہیں, نہ عقلی نہ نقلی. یہ عقلی نقلی جانتے ہیں نا جی. عقل میں آنے والی بات ہے کہ مزاروں میں دفن کیے ہوئے لوگوں کی پوجا کرو, نظریں مانو, نظریں. اور نقل یعنی کیا؟ کسی حدیث سے ثابت ہے. یہ ہے عقلی اور نقلی. تو جب ان کے پاس نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل, تو دفاع کے لیے آباءنا و اجدادنا, اور اس سے بڑھ کر پھر آستین چڑھاتے ہیں جی. تو سنیے, قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. تو کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھی ہدایت لے کر آؤں جو تمہارے پاس ہے یا تمہارے باپ دادا کے پاس. یعنی کس نے کہا؟ یہ رسول کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے کہا کہ باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں, کہ میں جو لایا ہوں وہ کیا ہے؟ عہدہ. جب بھی ہم کہتے ہیں نا ہمارے بھائیوں سے کہ بھائی یہ قرآن شریف دیکھیں, کیا تمہارے پاس جو باتیں ہیں یہ اس سے بہتر ہیں؟ تو دیکھو کیا کہا, قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. جائے جس چیز کو تم لے کر گئے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. یہ پچھلی قوموں نے جواب دیا. اب ان کا جو ذکر ہو رہا ہے اسے نہیں بھولیے, قریش کا ذکر یہاں تھا, اب پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں بتلائیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو سنیے, فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. جب رسول کو انہوں نے یوں کہا, رسولوں کو, کہ ہم تمہاری رسالت کے انکار کرتے ہیں, تو پھر حجت قائم ہو گئی, تو ہم نے انتقام لیا. فانظر دیکھو نہیں, اور مخاطبین کون؟ قریش. فانظر پوچھو, وہ تو دیکھتے تھے, عاد و سمود تو ان کے بازو میں ہی ہے نا. تو فانظر کے معنی کیا؟ پوچھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ جو جھٹلانے والے تھے رسولوں کو, ان کے کھنڈرات سے اور ٹوٹی ہوئی دیواروں سے جا کے پوچھو. یہ ہے مراد. تو بات چل رہی ہے کس کی؟ پچھلے لوگوں کی, اور اچانک رخ تبدیل ہوتا ہے, اے قریش کے لوگوں فانظر. اور یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ یہ جس دین کی دعوت, یعنی جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں, دین ابراہیم کا, تو انہیں ان کا بھی قصہ سنائیے. دیکھیے کیسا ربط ہے. تو سنتے ہیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ترجمہ کیا؟ قریش کے لوگوں سنو, جس نبی سے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو, جب اس نے کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہ میں بری ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو, اس نے تو بتوں کی برات ظاہر کی تھی. یہ سبق ہے اس میں جی. مگر ابھی نوٹ کر لیں, اب اسے کہتے ہیں قرآن کا اعجاز. تو ساتھ میں رہیے میرے. کئی جگہ پر آپ کو ملے گا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, مگر سورہ انعام میں 74 میں آپ کو ملے گا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. بس کیا مطلب؟ والد کا نام کیا تھا؟ آزر. اب آپ کس کی تفسیر پڑھیں گے؟ آپ نے تو کہہ دیا آرام سے آزر، لیکن پٹائی بھی ہو سکتی ہے. پٹائی اس لیے کہ ہمارے بھائی وہ نہیں تسلیم کرتے، مسئلہ ہے ان کے یہاں. ارے بھائی قرآن شریف میں ذکر ہے آزر، کہتے نہیں. کیوں جانتے ہو؟ وہ بشر، دیکھیں بشر تو آپ جان چکے ہیں. بشر کو جب وحی الہی نازل ہوئی تو خاتم النبیین ہوا ہے نا. بشر کلام اللہ سے انسان ہوتا ہے، جیسے کہ وہ خاتون محترمہ انسانیت تھی تو اس نے ساتھ دیا. تو یہ رسول کو بشریت سے انکار کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بشر نہیں. تو کیا ہے؟ نور. اب آزر ہم اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں جو بت بناتا تھا، تو نور کہاں سے منتقل ہوا؟ بھائی سارے، جیسے کہ کلام پاک کہتا ہے کہ ہماری بشر کی تخلیق کیسے ہوئی؟ من نطفۃ، ہے نا. ان آیت کا انکار کرتے ہیں، نطفہ نہیں. تو نطفہ کہیں سے بھی ہو، آدم علیہ السلام کے بعد کوئی کافر ہو، مشرک ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، نطفہ سے پیدائش نہیں ہوئی، نور سے. تو جس کے نور سے اس کی ماں کے رحم میں داخل ہوا وہ بھی جنتی. یہ ان کا عقیدہ، سمجھ رہے نا. اس لیے وہ آزر باپ کو تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا ان کے نزدیک انبیاء کی والدین وغیرہ کو بارے میں بڑا جرم ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو عقیدہ بتلا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ساتھ میں رہیے، کیا ہے اننی، ہے نا. کبھی کیا ہے انی، کبھی اننی، کبھی ان. یہ تو فرق کو آپ جانتے ہیں، مجھے یہ نہیں بتلانا ہے. یہ براءن، برا کے معنی کیا؟ بری. مگر یہ برا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا برا؟ یہی تو سمجھنا ہے نا. یہ برا کیا چیز ہے؟ بھائی ترجمہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں، اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے اس لیے میں بتلا رہا ہوں. دیکھیے بری تو بہت جگہ ہوا، انی بری مما تشرکون. حود علیہ السلام نے بھی یہی کہا. یہ بری تو بہت آسان ہے جی. سورہ توبہ میں اس کا مصدر ہے براءۃ من اللہ و رسولہ، ہے نا. پھر تیسری آیت میں ان اللہ بریء من المشرکین. تو یہ وہ بری نہیں ہے. تو سنیے گا بھائی، ایک قرآن کا لفظ اگر آپ اس کے ماہر ہو جائیں تو بڑا اجر ملے گا نا. تو سنیے، براءۃ مصدر لکھ لیں گرامر والے. بریءۃ مفرد ایک مرد، بریء ایک مرد، بریءۃ ایک عورت، بریآن دو مرد. جب دو مرد کہیں گے تو انا بریآن، جب دو عورتیں بریئتان، اور جب تین تو تین یا زیادہ عورتیں ہوں گے تو بریآتن. ہاں اب دو مرد سے زیادہ ہو تو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. یہ آیت بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن جب ہم پہنچیں گے تو دیکھیں. کبھی آپ نے غور کیا، ہم تحیات پڑھتے ہیں کیا اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم، ہے نا. وہ بارک علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم. یہ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں؟ تو انشاءاللہ ممتحنہ میں پہنچتے ہیں. تو ممتحنہ میں بھی ایسی ہے. وائزن کے نزدیک آیت بہت مشہور ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن ممتحنہ کی آیت کیا ہے سنتے ہیں؟ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا. ہاں تو یہ تو سمجھنا ہے، تو حوالہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ پہنچیں گے. ساتھ رہا آپ کا. تو اذ قالوا لقومہم انا براء، کیا لفظ ہے؟ براء. تو آپ کو یاد ہو گیا بری، بریآن، براء، بریئتن، بریئتان، بریئاتن. اب یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہنچیں گے ہم. تو اتنا سمجھانے کے لیے اتنا گھومنا پڑا جی. تو سنیے، یہ کلام پاک ہے اور یہ کلام پاک کی زبان ہے اور ہم اس کے حامل ہیں. اگر ایک مرد ہے تو بھی برا، انی براءن یا اننی، یہ تو فرق آپ جانتے ہیں. اگر دو ہیں تو بھی انی برا، اگر سب مرد ہیں تو بھی برا، ایک عورت ہے تو بھی برا، دو ہیں تو بھی برا، سب عورتیں تو بھی برا. تو لغت معلوم ہی، اسے کیا کہیں گے؟ لغت القرآن. چلیے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین.
برات ظاہر کر دی مگر اس ایک ذات کی جس نے مجھے فطرنی فإنہ سیہدین، اللہ سیہدین، اور مجھے میری رہنمائی کرے گا۔ تو سنیے پہلے فطرنی، ایک تو ہوتا ہے خلقنی، جعلنی، ہے نا، جعل تو انسان بھی بناتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دیا، خلقنی تو عیسیٰ ابن مریم نے بھی وہ پتلے بنائے تھے نا، خلقت لکم من الطین ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی مٹی لیا، جمع کیا مٹی پانی اور انسان کی تخلیق کی۔ لیکن فطرنی میں یہ چیز نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں، ہاں، بلکہ عدم سے وجود میں، آسمان و زمین کچھ نہیں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے جس نے پیدا کیا، ہاں انسان تھا ہی نہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، عدم سے وجود، فطرنی، اور تم نے جو مورتیاں بنائی اس کو کیا نام دیں گے؟ خلق کا نام دیں گے یا جعل کا نام دیں گے، تو اس سے میں برات نہیں، کیوں؟ انہو س، بھائی یہدی نہیں، یہدی کے معنی ہدایت کرتا ہے، س مستقبل، میں آپ برات ظاہر کر رہا ہوں مگر وہ میری ذات جس نے مجھے پیدا کیا میری رہبری کرے گا۔ اچھا، دوسرا، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں خود تو ایمان لائے، مگر خود ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نسل کے لیے کیا چھوڑا؟ سنیے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے اس کلمے کو باقی رکھا اپنے پیچھے، دیکھیں باقی رکھا عملاً اور دعا، جانتے ہیں دعا؟ ہاں، مومنین کے لیے دعا جو دے کر گئے ہیں۔ جی کسی کی نہیں ہے، چلیے، تو کلمتاً باقیہ، جو حرم شریف میں بتوں کی صفائی اور جو توحید کا اعلان کیا تو دعا کے ساتھ، اور وہی آج باقی ہے، تو لعلہم یرجعون، قریش سے بھائی انہوں نے کیوں ایسا کیا تھا، اب یہ خطاب تاکہ رجوع کریں، اب سمجھیں اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، اب تو رجوع کرنا چاہے تھا نا، تو ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا۔ یہ کون سا حق؟ اب قریش مخاطب ہیں، اور رسول مبین یہ آئے۔ اب کیا کہا انہوں نے رد عمل؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جب ان کے پاس حق آیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو کہہ دیا کہ جادو، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب مزید کیا کہا؟ اب دیکھو یہ آیتیں جو ہیں خطاب ہے مشرکین سے، اور کوئی دلیل نہیں، تو کیسی کیسی لن ترانیاں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ اب کیا کہا؟ قرآن پر تو اعتراض کر نہیں سکے، سنیے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور بولے کہ قرآن شریف کسی ایسے شخص پر ان دو بستیوں میں سے، عظیم کا تعلق رجل سے، اس لیے کہ بستی تو تثنیہ ہے نا، عظیم یعنی کیا؟ ایک معتبر شخص، مکہ اور طائف، جس طریقے سے مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اسی طریقے سے طائف کو بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اب یہ دونوں شخص کون تھے، کس کا انہوں نے حوالہ دیا؟ ایک تو ولید بن مغیرہ سبھی جانتے ہیں، دوسرے عروہ بن مسعود الثقفی، یہ وہاں کے طائف کے رئیس تھے۔ تو انہوں نے سوچا کلام تو صحیح ہے، باتیں تو صحیح ہیں، اعجازی ہیں، لیکن یہ کہ نازل کرنا ہی تھا تو ان دو بڑی بڑی شخصیتوں پر نازل کیوں نہیں کیا؟ اور یہ مثال جو ہے اس کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، آج اس کی تفصیل بتا دی میں نے، تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اب سنیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں۔ رزق، اور رزق کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ رزق صرف روٹی نہیں، اولاد بھی رزق ہے، روٹی کپڑا مکان بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہے، بیویاں بھی رزق ہے،
علم و دولت بھی رزق ہے، ہنر بھی رزق ہے، اقتدار اور عزت یہ بھی رزق ہے، اور سب سے بڑا رزق نبوت ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے تو آیت سمجھ میں آئے گی. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ترجمہ سنیے. مطلب یہ کہ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ کون سی رحمت؟ یہ نبوت کی، یہ تقسیم کر رہے ہیں. نحنو قسمنا بینہم، رہا روزی کا مسئلہ یہ ہم نے تقسیم کیا. قسمنا بینہم مطلب یہ نبوت کی بات چھوڑیے، رزق بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے ایک دوسرے کو دوسرے پر بلند رکھا ہے نا، درجات دیے، کوئی ساہوکار، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی غلام. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، یہ سخریہ کے لیے ذرا توجہ دیں. یہ سخریہ کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے، ترجمہ تو صحیح ہوا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، اپنے دنیاوی کام چلائیں، خدمت لیں. مگر ہے لفظ سخریہ. تو سخریہ کا مطلب، سخریہ جو ہے قرآن شریف میں سخریہ سخریہ دونوں قراتیں ہیں، اور استعمال دو معنی میں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے. یہ دیکھو بڑے میاں کشتی بنا رہے ہیں. کہاں بنا رہے تھے؟ سمندر کنارے نہیں جی. انہیں کیا خبر پانی آنے والا ہے. تو کیا فرمایا؟ ان تسخروا منا، اچھا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ جب کشتی چلے گی نا تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. ہاں تو سخر کے معنی مذاق. پھر یہاں کیا مطلب؟ تو اس کو بالکل آسان کہہ دیتا ہوں، بالکل آسان. دیکھیے قرآن شریف میں ہم سب پڑھتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہے، لیکن ابھی جب بتا دوں گا نا تو سمجھ میں آئے گا کھل کر، یعنی کیا مستحکم ہو جائے گا. یہ کس سے ہے سنیے گا. متعدد بار پڑھ چکے ہیں مگر یہ لفظ آج آیا تو سمجھانا ہے. کیا پڑھا آپ نے؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض پڑھا. سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر. کیا مطلب؟ تمہارے تابع کر دیا ہے. اس زمین میں جانوروں کو تابع کر دیا. نہیں تو اونٹ کسی کو لے لے پیٹھ پر، گائے کا دودھ نکال سکتے، بکری کا دودھ نکال سکتے. تمہارے یہ ہے سخر. چاند و سورج کیا دائبین، تمہارے لیے چکر لگا رہے ہیں. تو سخر کے معنی کیا؟ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. اب یہ معنی آسان ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. جی کیا مطلب؟ کہ ایک کو دوسرے سے خدمت کے لیے ہم نے یہ قاعدہ مقرر کیا. دیکھو خدمت لے رہے ہیں نا. اب سارے ساہوکار ہوتے تو لیبر کہاں سے ڈھونڈتے؟ سارے غریب ہوتے تو کام کس کے یہاں کرتے؟ دیکھو کیسی تقسیم ہے، اللہ نے تقسیم کی. تو اب اس کے معنی سمجھ میں آ گئے. تاکہ ایک دوسرے سے تم خدمت لیں. اچھا دونوں خدمت لے رہے ہیں، وہ کیسے؟ حاکم محکوم سے خدمت لے رہا ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محکوم حاکم سے خدمت لے رہا ہے. دونوں لے رہے ہیں. اس لیے کہ جب کسی کمپنی کا آپ کام نہیں کریں گے تو وہ چلے گی کیسے؟ تو آپ بھی اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ روزی کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ذمے رکھی ہے. تو نبوت کی تقسیم آپ کرنے والے کون؟ یہ مقصد ہے. جی اب یہ سنیے آیت ہے ولولا. یہ آیت چلی ہے، پھر دوسری اور 3 آیوں پر اس کا ربط ہے. تو ایک ساتھ سنیے گا 3 آیتیں. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. جی 3 آیتیں ہوئی نا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کئی دفعہ آیا تو آپ کوشش کریں دنیا نہ کہ دنیا. اپنے یہاں تو اپنی اسٹائل ہے نا اردو کی، دنیا تو دنیا.
اور زخرفہ جس نام سے یہ صورت ہے. اب سنیے گا، دیکھیے پہلی بات ان یکفروا بالرحمن لبیوتہم سقفا. سقفا جمع کس کی؟ سقف کی ہے نا. من فضۃ چاندی کے، وہ معارج جمع یہ بھی جمع ہے. پھر اس کے بعد لبیوت بیت کی جمع ہے. پھر ابواب باب کی جمع ہے. سرور سریر کی جمع ہے. سب جمع چل رہی ہے. مگر آپ کو ایک قرات ملے گی وہ سقفا. تو سقف کو انہوں نے ایک ہی کر دیا کہ آسمان چھت. تو یہ دونوں سات قراتوں کا مسئلہ ہے. اب ترجمہ سنیے. اگر لوگ ایک ہی طریقے پر نہیں ہو جاتے، یہ طریقہ یہ سمجھنا ہے. کیا طریقہ یعنی کیا کہہ رہا؟ اگر لوگ ایک ہی طریقے پر نہیں ہوتے تو ہم جنہوں نے رحمان کا کفر کیا ہے، دیکھیے ان کی چھتوں کو چاندی کا، معارج سیڑھیاں جس پر چڑھیں یظہرون چاندی کا، گھر اس کے دروازے چاندی کے، سونے کے لیے کیا تخت سرورا جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، دیکھو چڑھتے ہیں اور یہاں ٹیک لگاتے ہیں، وہ زخرف اور چاندی کیا سونے کی بھی. جی یہ ترجمہ ہو. کیا مطلب؟ اس کو سنیے گا کہ یعنی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. ہم ان کو ان نعمتوں سے نوازتے، لیکن ہوتا کیا؟ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے. وہ کون سے؟ کفر. کس پر ہوتے؟ کفر کے. سارے لوگوں کے پاس گھر ہیں، دروازے ہیں سونے کے چاندی کے، سب کچھ ہے، یہ کہا جا رہا ہے. ورنہ پھر امتن سے آپ غلط فہمی نہ ہو. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ ساروں کو ایسا نہیں دیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی کے برابر کے بر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ ہے جنت. کبھی آپ نے سنی ہوگی حدیث؟ ہاں یہ ہے. دیکھیے ہم کر دیتے، مگر اللہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ ایسا نہیں کیا. رزق کی تقسیم ایمان کی دولت پر نہیں ہوئی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. ہاں اور سارے کے سارا یہ مطلب ہے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا ان نافیہ نہیں ہے جو کچھ بھی ہم نے ان کو دنوی زندگی میں دیا ہے. اور اصل میں کیا ہے؟ یہ متاع الحیات الدنیا ہے، اور آخرت کی زندگی کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سونا چاندی زیورات یہ دنیا میں ہمیں ملتے ہیں. ملا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن یہ حصہ کس کا؟ صرف کافر کا. اور اگر ہمیں ملا ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اور اصل میں یہ آخرت میں ہمارا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس سے سرفراز کرے آخرت میں. اب یہاں دیکھیے کل ذالک لما ہے نا، ان نافیہ کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. لما متاع الحیات الدنیا، تو لما کس کے معنی میں آیا؟ اللہ کے. لما کا کیا مطلب پھر؟ ان نافیہ یہ نہیں ہے مگر صرف کیا ہے؟ دنیاوی زندگی. یہ اس کا معنی ہوا، تو معنی میں مفہوم آ گیا. لیکن جب دوسری قرات سنیں گے تو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں تو یہ ماں تو کئی دفعے زائد ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وَإِن یقیناً پھر اللہ نہیں ہے، یقیناً لَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ماں زائدہ. اور یہ آپ قانون جان چکے ہیں. جی تو یہ آج کی ہماری دوسری مجلس مکمل ہوئی، اور اس میں جو آپ کو خاص توجہ دلائی گئی وہ کس کی؟ خاتون کے تعلق سے. بہرحال اس میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا تقلید اور اندھی تقلید. دیکھیے حق بات لوگوں کو تلخ لگتی ہے. افسوس ہے لوگوں نے تقلید اور اندھی تقلید پر ہی جھگڑے شروع کر دیے. عجب حالت بنا دی. کیا ہے یہ؟ آئیے ہمارے یہاں دیکھیے یہ نماز. بھائی نماز انسان آیا، جماعت چھوٹ گئی تو دوسری جماعت آپ کی نماز نہیں ہوتی. بھائی کون سے امام نے کہا؟ ہاں کون سے امام نے کہا؟ امام ابو یوسف اور امام محمد. جبریل امین نے جو پہلا وقت بتایا تھا نا عصر کی نماز کا، ان کے یہاں نماز شروع ہو جاتی ہے.
کبھی امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا کہ جو نماز جبریل امین آ کر پڑھا کر گئے کیا وہ منع کر سکتے ہیں؟ کسی نے لکھ دیا اندھی تقلید، تو بیچارے عصر میں باہر نکلتے ہیں. اللہ اللہ، یہاں کبھی اذان ہوتی ہے نا 3:30 بجے، کیا اس سے بھی پہلے، تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں غیر وقت میں. آپ کو علم نہیں، جبریل امین نے آ کر بتلایا تھا وقت. اس کا نام کیا؟ اندھی تقلید. میں زیادہ زور اس پر دے رہا ہوں. دیکھیے آپ کسی بھی مسلک سے رہیں، اس سے ہم انکار نہیں آپ کو کہتے کہ چونکہ ہمارا ایک ماحول تھا، یہی اسلام تھا. مگر مسجد میں آنے کے بعد تو اللہ کو یاد کریں، حرم میں تو اللہ کو یاد کریں. افسوس ہے جو حرم میں آنے کے بعد عصر کے لیے باہر نکلتے ہیں اور وطر کی نماز کے لیے. اب ایسی اندھی تقلید ہم میں سے تو کوئی نہیں کرتا ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسی اندھی تقلید کی ذات نہیں ہے. بہرحال امام راضی کا مقولہ یاد رکھیں، یہ آیتیں کافی ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اس بے مثال صفات کے مالک خاتون کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جو درس میں ہیں اور جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اور ان کی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کی توفیق عطا کرے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. جی کہیے جسنڈا کے حوالے سے مشرکین بھی بہت، اور بھی مشرکین جو ہے بہت اچھا عمل کرتے ہیں، عظیم کام کرتے ہیں اسلام کی فلاح کے لیے. تو جو ایمان ایک شرط عمل کے ساتھ قبولیت، ایمان کے بغیر جو ہے وہ اچھے عمل قبول نہیں ہوتے. جی اس کا یہاں پہ بتائیے کہ یہاں پہ کیا اس کا کیسے ہم کریں گے اس کو. اچھا آپ نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ پردہ باہر جائے تو زیب و زینت کر کے جائے تو باہر نہ جائے، گھر میں رہے. جی لیکن مرد بھی تو زیب و زینت کرتے ہیں، وہ بھی تو بہت اچھے ہو کے باہر نکلتے ہیں. جی تو مخالف صنف کے لیے پھر کیا وہ ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیکھتی ہوگی، وہ پھر کہاں جائے؟ جی غلطی ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا یہ آپ نے اطاعت، اتباع، عبادت واقعی اللہ کے رسول ہے کہ یہ اس کا بڑا غلط لوگ وہ یعنی اپنے اوپر عمل وہ کرتے ہیں. اس پہ فرق بتا دیجیے اطاعت، اتباع اور عبادت، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے جی اور اطاعت اللہ کے رسول کی. جی تو یہ اس پہ فرق بتا دیجیے کہ ہم کو پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت کرتے کرتے ہم جو ہے اللہ کی اطاعت بھول جاتے ہیں. ہاں بھول جاتے ہیں. بہت ساری سنتیں ہم یہ کرتے ہیں، سنت کر رہے ہیں، سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. جی جی. دیکھیے یہ تو واضح ہے، ایک مشرکین مکہ کے بارے میں واضح ہے کہ وہ حج پر حج کرتے تھے، حاجیوں کو احرام مفت میں دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، مگر چونکہ ان کے شرک کی بنیاد پر ان کے اعمال جو ہے کیا اکارت ہے نا، یہ بھی تو بالکل واضح ہے. لیکن اب جیسے کہ یہ جو خاتون ہے اس کے اعمال ہم پر واضح نہیں. اب ذرا دیکھیں اخبارات دیکھیں، اس کے اعمال ہم پر واضح نہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ ایک عجیب بات ہے یہ. ہاں یہ راز ہے، اللہ ہی کو معلوم. لیکن اس نے جو عملی ثبوت دیا، آج کسی نے حیران ہے، دنیا حیران. اس کا جواب، اس کا مدعا پیش کرنا، جب اس نوجوان جو کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو، تو اس کی کیا وہ کھندا تھپکتی ہے اور جو جواب دیتی ہے. تو بہرحال یہ تو چیز واضح ہے. اگر کسی کا کفر یا عمل واضح ہے تو وہ تو آکرت میں جائے گا، لیکن کفری عمل جس کے واضح نہیں ہے تو اس کے عمل وہ تو اسرار ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کئی ایسی ہستیاں نکلی ہیں کہ مرتے وقت معلوم ہوا کہ وہ تو مسلمان تھے، اور کئی مسلم ایسے ہیں مرتے وقت معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم تھے. تو بہرحال یہ راز ہے، لیکن یہ دعا تو کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں نا. جی. دوسرا آپ کا سوال خواتین اور مرد کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند المساجد، ہے نا. مسجد کے لیے آپ زینت کر کے جائیے. تو عورت بھی تو صاف ستھرے کپڑے پہنے گی نا، جائے گی. عورت کے لیے منع کیا ہے؟ خوشبو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو جسم ہے عورت کا، یہ انسان کی آنکھوں میں، آپ جانتے ہیں سب، آنکھوں میں کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا لطف و کرم ہے. تو کوئی مائل نہ ہو.
اس کی وجہ سے اپنے جسم کو چھپائے اور خوشبو نہ لگائے تاکہ کوئی مائل ہو جائے. رہا مرد تو مردوں کو تو حکم ہے زینت کرنے کا تو اچھے کپڑے پہنے, اور عورتوں کو کیا دونوں کو حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچے رکھیں, عورتوں سے کہو کہ نگاہیں نیچے رکھیں. تو ہر ایک کو نگاہ نیچے رکھنا ہے, لیکن عورت سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے فقیری کی طرح نکلو. نہیں, وہ بھی زینت کرے گی, لیکن اس کی زینت کیا ہے؟ کچھ زینت ایسی ہے کہ گھر میں یہ چیزیں, بس یہ مقصد تھا, باقی کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یہ تو آپ کوٹ کریں, دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو اچھا لباس پہننے کا حکم ہے. صرف ہم فرق نہیں کر رہے ہیں, چونکہ سوالات آتے ہیں نا, اس سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کبھی کبھی عورتوں پر اتنی شدت, اتنی, جیسے کہ میں بتلایا تھا کہ خاتون جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے, سجدہ اب اوڑھنی نہیں ہے, بچوں نے چھین لیا تو ضروری نہیں ہے سجدہ کرے, سجدہ تلاوت سجدے میں گرے. تو یہ چیزیں ہیں نا, یہ بتلایا تھا میں نے. بہرحال دوسرا کیا, ہاں عبادت. دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے نا, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور والدین کی بھی اطاعت ہے. وہاں پر اللہ لگا دی کہ اللہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو شرک, اس سے تو منع کر دیا نا. اور پھر رسول جو بھی آپ کو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ وحی یوحا, سمجھ رہے نا. تو عبادت میں اور اطاعت میں فرق ہے نا بھائی. آپ اطاعت کریں یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا حکم دیا جو آپ کی ذات سے تھا؟ نہیں, بلکہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت, توحید, یہ مراد ہے. اب رہا سوال کیا اتباع اور چیز ہے بھائی. اتباع ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, چونکہ میں رسول ہوں, مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, میری پیروی کرو. تو پیروی میں اور اطاعت میں فرق ہے. دیکھیے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز ادا کی, اس طریقے سے آپ نماز ادا کیے, لیکن یہاں 4 کا 2 کا مسئلہ ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں نا, اور کبھی 4 کا زیادہ کا مسئلہ ہوا تھا. تو یہ آپ اطاعت سے منحرف نہیں ہوئے, بلکہ آپ اپنا شک دور کر رہے ہیں. تو فرق ہوا کس میں؟ پیروی میں. اسی طریقے سے ہم والدین کی پیروی کرتے ہیں, اتباع امام کی اتباع کرتے ہیں, اور اقتداء میں فرق ہے. دیکھیے اقتداء میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو الامام لیتبع. تو اقتداء میں یہی فرق ہے, چونکہ اقتداء میں آپ رائے حق سے بھٹک سکتے ہیں. اقتداء یعنی 100% نہیں, جیسے کہ آج ہم فالو کر رہے ہیں اپنے اپنے جماعتوں کا, اپنے اپنے شیوخ کا, اور اپنے اپنے اماموں کا. تو یہ فرق ہے جی. اس طرح سے زیورات جو ہے عورتوں کے بارے میں, قرآن عورتوں کے بارے میں کہتا ہے زیورات جائز ہے. ہاں, مردوں کے لیے ایسا ناجائز ایسا کہیں؟ ہاں بالکل حدیث ہے. قرآن میں ہے. ہاں نہ قرآن میں, اچھا نہیں قرآن میں ایسا, قرآن میں نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیورات جو ہیں عورتوں کے لیے, میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں. چونکہ پہلے بادشاہ پہنتے تھے نا, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا, کیونکہ احکام جو ہے اسی لیے تو اللہ آیات ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و رسولہ. تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے تو واو آیا, وہ اطیعوا الرسول, سمجھ رہے ہیں نا جی. اور جب ایک ہی چیز ہے, نماز کا حکم دے رہے ہیں, تو جو حکم ہے قرآن میں تو آپ اس کی شرح کر رہے ہیں, تو اطیعوا اللہ و رسولہ. تو 3 طریقے سے آیات ہیں. چلیے, اور مردوں کے لیے منع ہے. جی بالکل مردوں کے لیے تو منع ہے. اور یہ چاندی جو پہنتے ہیں اس میں کچھ انگوٹھی کی ایجاد دی گئی ہے ماشا. ہاں جی, اس میں بھی مقدار ہے مختصر, 4-5 ماشے کی ایجاد دی ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چاندی کی جو انگوٹھی پہن رہے ہیں نا, اس کی ایجاد ہے جی. اب وہ انگوٹھی کی ایجاد, یہ بھی آپ دیکھیں تاریخ کو دیکھیے, یعنی ایسی ایجاد نہیں دی ہے, چونکہ پہلے جو ہے وہ سائن جو ہے وہ اسٹامپ جو انگوٹھیوں میں ہوا کرتا تھا. سلم السلام کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی نا, تو وہ اس بنیاد پر وہ انگوٹھی آج تک جاری ہے, اور آپ انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں, کوئی بات. اچھا یہ لوگ شادی کرتے ہیں تو اس کی رنگ پہنتے ہیں. ہاں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بھی پہنتے ہیں, صحیح؟ ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کرتے ہیں تو رنگ پہنتے ہیں. نہیں, یہ درست نہیں ہے. شادی کا رنگ کا یہ ہمارا رسم و رواج ہے, لیکن وہ یہ کوئی اس میں بدعت میں نہیں آئے گا. مطلب ہے کہ ہمارے ایک علامت ہے کہ شادی ہو گئی تو کوئی چیز تاکہ پتہ چلے کہ بھائی اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے. تو آدمی دونوں پہنتے ہیں, دونوں کو پہناتے ہیں رنگ. جی
نہیں सोना तो आपकी ज्यादती है, सोना तो नहीं पहनना चाहिए, चांदी की पहनना चाहिए. अब हमारे यहाँ पहना थे तो पहन लें, बाद में फिर जेब में दाखिल कर दें, फिर चांदी की बना लें, उसमें क्या है, तो इलाज तो है ना. मतलब है कि इस्लाम इतना शिद्दत पसंद नहीं हुआ है, अब एहतराम से पहना रहा तो पहन लो. चलिए, रहमत गया रहमत राह में जी.